نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے اس واقعے کی طرف روشنی ڈالیں گے کہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا پر رافضیوں کی طرف سے اور نیم رافضیوں کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہیدہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد قاتل شمار کیا جا رہا ہے۔ رافضیوں کی طرف سے اور نیم رافضیوں کی طرف سے یہ اعتراضات سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آئے دن شب و روز وہ اس واقعے کو اپنی محراب اور منبر اور مجالس کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس حقیقت رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ واقعہ آیا کہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جنت المأوی شیعہ حضرات کی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب علامہ آل کاشف الغطا الشیعی نے اس کے اندر اس امر کی تصریح فرمائی ہے، وضاحت پیش کی ہے۔ ان سے سوال کیا تھا کسی شخص نے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر جلایا یا انہیں مارا یا ان پر تشدد کیا، زد و کوب کیا، انہیں مارا جانا، انہیں پیٹا جانا، اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ان کی کتاب جنت المأوی سے یہ پیش کریں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں اپنی اس کتاب جنت المأوی کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا کے باب میں کہ وَلَٰكِنْ قَضِيَ ضَرْبُ الزَّهْرَا وَلَّتِمَا خَدِّهَا مِمَّا لَا يَكَادُ يُقْبِلُهُ وِجْدَانِي وَيَتَقَبَّلُهُ عَقْلِي۔ وہ اس عبارت میں یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو قضیہ ہے ضرب الزہرا کا، حضرت فاطمۃ الزہرا کو مارا جانا، تشدد کیا جانا، زد و کوب کرنا، پیٹا جانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ میرا شعور اس بات کو مانتا ہے، نہ میرا ضمیر، نہ میرا وجدان اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی واقعہ یا ایسا کوئی عمل کیا ہو جس سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی توہین ہوتی ہو، نعوذ باللہ۔ اب یہ علامہ علیہ کاشف الغطا وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو نہ میری عقل تسلیم کرتی ہے، نہ میرا شعور تسلیم کرتا ہے، نہ میرا وجدان اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ فاطمۃ الزہرا جیسی عورت کے لیے یہ تصور کیا جائے کہ ان کو مارا جانا، ان پر تشدد کیا جانا۔ میں اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ یہ علامہ آل کاشف الغطا الشیعی اپنی کتاب جنت المأوی میں نقل کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے بارے میں اور اس کے مصنف کے بارے میں شیعہ حضرات نے ایران سے ایک کتاب شائع کی جس کا نام ہے علماء فی رضوان اللہ، یعنی کہ وہ علماء کی جن سے اللہ راضی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اسی مصنف کو، جنت المأوی کے علامہ آل کاشف الغطا کے مصنف کو ذکر کیا کہ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں اور شیعہ حضرات کے یہاں اس عالم کا کیا درجہ اور کیا مرتبہ ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر علامہ آل کاشف الغطا کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ باب قائم کیا اور فرمایا کہ اس شخص کا نام شیخ محمد حسین بن الشیخ علی بن الشیخ محمد رضا کاشف الغطا وینتہی نسبہ الی صحابی جلیل، صحابی الجلیل مالک الاشتر النخعی۔ ان کا جو تعلق ہے صحابی جلیل جو تھے مالک اشتر نخعی، حضرت علی کے اصحاب میں تھے، ان کی اولادوں میں سے یہ شخص ہے، اور یہ شخص اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا، نہ میری اس واقعے کو عقل قبول کرتی ہے اور نہ میرا وجدان قبول کرتا ہے۔ اور آگے انہوں نے ہیڈنگ قائم کیے کتابوں کے حوالے سے کہ النظر و اصل الشیعۃ و اصولھا، ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک کتاب جنت المأوی کا ذکر کیا، اسی طریقے سے ان کی طبقات عنبریہ فی طبقات جعفریہ کا ذکر کیا، اور ان کی بے شمار اور کتابیں ہیں۔
اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کو حوالہ پیش کیا، یہ کتاب جنت المأویٰ علامہ علیہ کاشف الغطا، اس میں واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو نہ میرے عقل قبول کرتی ہے۔ اب شیعہ عالم دین کا یہ اعتراف ہے، شیعہ عالم دین آج سے تقریباً کئی سو سال پرانے عالم ہیں یہ تقریباً، اور انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ یہ واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذاکرین سے، ایسے واعظین سے، ایسے خطباء سے، ایسے مقررین سے کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر امت کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جو اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے قبل ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے تو تم ان سے دور رہنا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے حوالے سے۔ تو اس قسم کے ذاکرین، واعظین سوشل میڈیا پر آن کر امت کے اندر انتشار اور جھوٹ کی فضا کو قائم کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کی کسی بات کو تسلیم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ ہمارے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام شخصیت ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی قابل تعریف اور قابل احترام شخصیات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ہرگز کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں ہوا، نہ ان کا دروازہ جلایا گیا، نہ ان کا گھر جلایا گیا، نہ ان کے اوپر آگ لائی گئی، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس حقیقت کا اعتراف شیعہ عالم نے خود اپنی کتاب جنت المأویٰ کے اندر پیش کیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شیعہ علامہ علیہ کاشف الغطا الشیعی کی کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے اپنی محراب اور منبر اور اپنی مجالس میں یہ واقعات سنانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر دم ہے، جرت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی محراب اور اپنے منبر سے اپنی مجالس میں اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو یہ واقعہ بھی سنائے کہ علامہ علیہ کاشف الغطا الشیعی جنت المأویٰ کے اندر اس واقعے کی مذمت بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو تسلیم نہ کرتے ہیں وہ، اور اس عالم کے بارے میں حوزہ علمیہ کے بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات نے اعتراف کیا ہے کہ یہ شیعہ عالم دین ہے، اور باقاعدہ ایران سے کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔